السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر مسلمان اسلام کو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، عید الاضحیٰ آ جائے تو قربانی کر لینا، رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزے رکھ لینا، بس یہی 4-6 چیزیں کرنے کا نام دین اسلام ہے۔ جیسے اور دھرموں میں 4-6 چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ 4-6 چیزیں کوئی کر لے تو کہا جاتا ہے یہ اس دھرم میں ہے۔ ایسے ہی ہم لوگوں نے بھی دین اسلام کو بس 4-6 چیزوں میں محدود کر دیا ہے کہ بس یہ 4-6 چیزوں کا نام ہی دین اسلام ہے۔ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی کسی ویڈیو پر کومنٹ آ رہا ہوتا ہے، ارے مفتی صاحب اس ٹاپک پر آپ کو بات نہیں کرنا چاہیے، ارے مفتی صاحب آپ بھی کن ٹاپکس پر ویڈیو بنانے لگے۔ جیسے 4-6 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، میں نے اس خبر کو آپ لوگوں کو سنایا تھا اور اس خبر کو لے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ساری باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ خبر یہی تھی کہ ایک ماں نے خود اپنی بیٹی کا ریپ کروایا اپنے دوستوں کے ذریعے اپنی آنکھوں کے سامنے، اور اس کی بیٹی کی عمر 13-14 سال تھی بس۔ تو اس طرح کی بہت سارے آج کل آپ دیکھیں اخبار بھرے رہتے ہیں، اس طرح کی خبریں روزانہ سننے میں آ رہی ہیں۔ تو جب میں ان ٹاپکس کو پک کر کے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو کچھ کامنٹس مجھے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ارے مفتی صاحب ایسے ٹاپک پر آپ کو ویڈیو نہیں بنانا چاہیے، ارے مفتی صاحب آپ کو ایسی خبریں نہیں بنانا چاہیے، یہ وہ۔ تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس دین اسلام جو ہے نا بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی کا نام ہے، اور مولانا لوگوں کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ نماز کو بیان کریں، حج کو بیان کریں، زکوٰۃ کو بیان کریں۔ ایسے جب الیکشن چل رہا تھا تو ہمارے اسی آفس میں جو ہمارے سانسد جی ہیں وہ تشریف لائے ہوئے تھے، اور جتنے بھی لوگ سانسد کے الیکشن لڑ رہے تھے تو وہ یہاں آئے تھے۔ تو اس پہ بھی کچھ لوگوں نے کہا ارے یار یہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتا، مولانا لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے 15 سال پہلے جب میں عالم بننے کے لیے گیا ہوا تھا، اس ٹائم میرا حفظ کمپلیٹ ہوا تھا اور میں عالمیت کی پہلی سال میں تھا۔ تو اس ٹائم ہمارے پاس کار تھی آلٹو 800، تو وہ کار میں نے نئی چلانا سیکھی تھی، تو صبح صبح میں کار لے کے گھر سے نکلتا تھا تو کئی لوگ بڑے اچنبھے کے ساتھ دیکھتے تھے کہ یار یہ ٹوپی لگا کے مولانا صاحب بن رہے ہیں اور کار چلا رہے ہیں، یہ تو ہے نا۔ کبھی واک کرتے ہوئے مولانا صاحب کو دیکھ لیں لوگ تو بولتے یار یہ مولانا کیسے ہیں، یہ تو واک بھی کر رہے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ میرے گیٹ اپ کو دیکھ کے بولتے ہیں یہ تو ماڈرن مولانا ہے، حالانکہ میں پینٹ شرٹ نہیں پہنتا، میں کوٹ پینٹ اور ٹائی نہیں لگاتا ہوں، میرا ماما رہتا ہے صاف ستھرے اجلے اور ذرا لائٹ مارتے ہوئے کپڑے رہتے ہیں، تو لوگ یار یہ بہت ماڈرن مولانا ہے۔ تو ہم نے کیا ہے نا کہ دین اسلام کو 4-6 چیزوں میں سمٹا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی مولانا خوشبو مار کے بہترین کلف الف کے کپڑے لگا کے اگر آ رہے ہیں جا رہے ہیں کہیں تو لوگ بولتے ہیں یار یہ ماڈرن مولانا ہے۔ دیکھو ایک امام صاحب کی تو امامت ہی اسی بات پر چلی گئی تھی کہ وہ جو ہے نا بڑے بنٹھن کے رہا کرتے تھے بس، تو لوگ ان پہ اعتراض کرتے تھے اور ان کے امامت سے ہٹا دیے کہ یار یہ مولانا تو بڑا خرچ کرتے ہیں اپنے گیٹ اپ پر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، خوب اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ دین اسلام جو نام ہے نا وہ پیدائش سے لے کر جب بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور یہ اذان دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی لائف شروع اسلام سے ہے، اور جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اذان اب ہوئی اور نماز جب انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تب نماز جنازہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہماری جو پوری لائف ہے، لائف کا ایک ایک منٹ، ایک ایک حصہ، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، رہنا، سونا، برائیاں، اچھائیاں، صحیح، غلط، حق، باطل، سچ، جھوٹ، A to Z ساری چیزیں اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان 4-6 چیزوں میں ہم نے اور آپ نے اسلام کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ ایسے ہی جب کبھی ہم بات کرتے ہیں کہ صاحب مسلمانوں کو سیاست میں آنا چاہیے تو لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا سیاست سے بہت دور رہنا چاہیے دیندار لوگوں کو۔ بھائی دیندار لوگوں کو سیاست سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کو آپ پڑھ کر دیکھو کبھی، صحابہ اکرام کی سیاست کو پڑھ کر دیکھو آپ کبھی۔ سیاست میں ایمان والوں کو اور مضبوط ایمان والوں کو سب سے آگے ہونا چاہیے۔ تو یہ جو گڑبڑ ہے ساری، اب برائیاں معاشرے میں اتنی عام ہو رہی ہیں، تو میں ایسی خبروں کو پک کر کے، جو خبریں تو آپ سن رہے ہو نیوز کے چینل پہ، اخبار میں آپ خبریں تو سب سن رہے ہو، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ان واقعات کا، ایسے واقعات عجیب و غریب جو سامنے آ رہے ہیں کہ بیویاں اپنے شوہروں کو قتل کر رہی ہیں، مائیں اپنے بچوں کو قتل کر رہی ہیں،
بھائی بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں، قتل و غارت گیری اور ریپ اور برائیوں کے ایسے ایسے واقعات جو ہماری امیجنیشن سے بھی باہر تھے، ایسے ایسے واقعات سننے کو مل رہے ہیں۔ تو اگر صرف خبریں ہی سنتے رہو گے سولوشن کیا ملے گا؟ سولوشن دیتا ہے آپ کو قرآن و حدیث۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن اور حدیث جو ہے نا، یہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ ھدی للناس، کہ یہ قرآن جو ہے نا ہدایت کی کتاب ہے۔ اور قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے، معجزہ یہ ہے کہ آپ اس کو جس صدی میں جس سن میں بھی کھولو گے تو ایسا لگے گا جیسے آج ہی کے ٹائم کے لیے قرآن مجید آسمان سے نازل ہوا ہو۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ آپ کو صرف یہ لگتا ہے نماز پڑھنا دین اسلام میں؟ نہیں میرے بھائی، شادی کیسے کرنی ہے، غموں میں کیسے ہمیں زندگی گزارنی ہے، خوشیوں میں کیسے سیلیبریشن کرنا ہے، A to Z ساری چیزوں میں اسلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ تو یہ آپ کی بھول ہے کہ ان خبروں پہ قرآن و حدیث ہمیں کچھ نہیں بتاتا ہوگا، بھول ہے آپ کی۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے کہ ایسے ایسے واقعات پیش آئیں تو دیکھو کیا کرنا ہے۔ برائیوں کو ختم کرنے کا طریقہ بتایا، اچھائیوں کو عام کرنے کا طریقہ بتایا۔ ہم نے تو بس 4 سے چیزوں میں دین اسلام کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ کچھ لوگ تو بڑے غلط سلط باتیں کر جاتے ہیں، یار ان ٹاپک پہ مفتی صاحب ہو کے ویڈیو بنا رہے ہو۔ کبھی کبھی ممبر پہ کوئی بات کر لیں کوئی مولانا صاحب تو ان پہ اعتراض کیے جانے لگتے ہیں، ارے یار ممبر پہ بیٹھ کے یہ باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی دین اسلام ہر شعبے میں ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہمیں پالیٹکس کیسے کرنی ہے، ہمیں بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہمیں ماں باپ کے حق کیسے ادا کرنا ہے، ہمیں بچیوں کی شادی کب کرنی چاہیے، شادی کے بعد کی زندگی، بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ ہم نے دین اسلام کو کیوں ان 4 سے چیزوں میں سمیٹ کے رکھ دیا ہے؟ ہمیں بزنس کیسا کرنا ہے۔ جتنے بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز کو آپ سنتے ہو نا، بھول جاؤ گے ان کی موٹیویشن اسپیچ۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے تجارت کرنے کے انداز کو پڑھ کر آپ دیکھو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک اکاؤنٹ کبھی دیکھو آپ، آج بھی موجود ہے سعودی عرب کے اندر۔ کیسی زبردست تجارت تھی، بیونڈ آر امیجنیشن۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، میں آپ کو جو ان خبروں پر تبصرے کرتا ہوں اور یہ جو کرنٹ نیوز چل رہی ہوتی ہے، اس پہ میں کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو آپ کو بتاتا ہوں وہ اس لیے ہی بتاتا ہوں کہ خبریں تو آپ سن ہی رہے ہو، دن بھر خبریں سن رہے ہو۔ یہ خبریں 10 ہیں لیکن ایک ہی خبر پہ میں تبصرہ کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ساری خبروں پر تبصرہ نہیں کر سکتا، پھر اس پہ لکھنا پڑھنا سوچنا بہت مشکل کام ہے۔ ایک خبر پر میں تبصرہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اچھا یہ خبریں جو چل رہی ہیں ان خبروں پہ پینک نہیں ہونا، ہمیں ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، ان کا سولوشن کیا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے۔ اب یہ جو لائف اتنی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، انسانی شکل میں تو جو دجالی اور انسانی شکل میں جو جانور جگہ جگہ پر موجود ہیں، ان سے کیسے ہمیں سیکیور رہنا ہے۔ قرآن و حدیث ہمیں ہر جگہ گائیڈ کرتی ہے، اس لیے میں ایسی خبروں پر تبصرے کرتا ہوں۔ تھوڑا سا دین کو سمجھو، دین کیا ہے۔ دین صرف نماز کا نام نہیں ہے، ہاں نماز دین کا حصہ ہے، حج صرف دین، اس حج کرنے کا نام صرف دین نہیں ہے، حج کرنا بھی دین کا حصہ ہے۔ دین ہے پورا ہماری صبح سے شام تک کی زندگی، ساری پیدائش سے لے کے مرتے دم تک ہماری زندگی کیسے گزرے، اس کا نام دین اسلام ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے سوچا کہ ایسے لوگوں کو جن کو یہ لگتا ہے کہ یار مفتی صاحب تو دین اسلام سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں، ان کو تھوڑی سی یہ باتیں سمجھائی جائیں کہ بھائی کرنٹ ٹاپک پر خبریں آپ سن رہے ہو، خبریں سن لو گے آپ کہیں بھی، لیکن ان خبروں پر قرآن و حدیث ہمیں گائیڈ کیسے کرتا ہے، اس کے لیے ہی تو میں نے یہ چینل بنا کے رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ میرا پہلے ایسے کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ کرنٹ ایشو پر قرآن و حدیث کی روشنی میں گائیڈنس مسلمانوں کو ملنا چاہیے، تب میں نے کرنٹ ایشو پر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتانے کا سلسلہ یہ شروع کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔